اور ہم ان کو اس مشکل وقت میں ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور جو بھی سیاسی لائے عمل اتحادی سب مل کر کریں گے وہ آپ کو اس کا جو منٹس ہوں گے آپ کو مل جائیں گے، کل کا جو فیصلے ہوں گے۔ تو باقی جو الیکشنز ہیں وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ایک مسلسل پروسیس ہے، اور پنجاب میں 20 سیٹیں جس پہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ 20 سیٹیں چلا دیں، جو 20 سیٹیں جو جن پہ الیکشن ہوا وہ پی ٹی آئی کی تھی اور ان کی سیٹیں تھیں، اور اس میں سے 15 سیٹیں انہوں نے لیں، 5 سیٹیں جو تھی وہ ہار گئے۔ تو لہذا جو ان کی جو سیٹیں تھیں آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کا ہم حصہ تھے اور کٹھے تھے اس وقت ہم نے تقریباً تمام جو بھی ضمنی الیکشنز تھے وہ ان میں ہم کامیاب ہوئے، اور میں ان کو ایفرٹ جو ہے ان کی مسلم لیگ کی ان کو میں سراہتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی کمپین کی، اور خصوصاً مریم نواز صاحبہ نے وائس پریزیڈنٹ نے بہت اچھی ایفرٹس کی، اور وہ ہر الیکشن کے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے وہاں تک پہنچے، اور ہار جیت ایک حصہ ہوتا ہے، یہ اٹس اے پارٹ آف دا گیم۔ اور اس سلسلے میں جو پیپلز پارٹی کو ہدایت تھی وہ یہ تھی کہ ہم 20 کے 20 سیٹوں پر ہم مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کی مدد کریں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سے جتنا بھی ممکن ہو سکا ہم نے 100% ان کے ساتھ ہم نے مدد کی، اور ان کے کینڈیڈیٹ جتوانے کی پوری ہم نے کوشش کی۔ ان کا بیانیہ یہ تھا الیکشن سے چند دن پہلے کہ 18 سیٹیں ہمیں ہرایا جا رہا ہے، پھر کہتے تھے الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے، اور پھر کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہماری مخالفت کر رہی ہے اور ہمیں ہرایا جائے گا۔ تو پھر آپ نے دیکھا جو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا اس پہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ ختم ہو گیا کہ یہ جو کہتے تھے کہ الیکشنز ول بی ریگڈ اور الیکشنز ول بی اسٹولن اور ہمیں ہرایا جائے گا، وہ ان کی بات نہیں بنی، بلکہ اب ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو اتنا تنقید کرتے رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور جوڈیشری کے اوپر، وہ اب ان کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے کرایا الیکشن وہ بہت فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا۔ اور اگر آپ نے کچھ سوال کرنا ہو سر یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ تو غلط ثابت ہوا، فیئر الیکشن ہوئے، تو کیا اس پہ عمران خان نے اداروں پر اور الیکشن کمیشن پر جو کیچڑ اچھالا آپ سمجھتے ہیں قوم سمیت اداروں سے معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم خود جان گئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں تمام جو لوگ تھے لیڈرشپ تھی وہ یہی بیان دیتے رہے کہ الیکشن جو ہیں وہ غلط ہوں گے اور الیکشن پہ ہمیں ہروایا جائے گا اور دھاندلی ہوگی۔ تو وہ اب الٹ ہوئی ہے تو ان کو مطلب خود احساس ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نواز کے امیدوار پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے تو رزلٹ مختلف ہو سکتے تھے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ان کی سیٹیں تھیں جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے، ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کی فل سپورٹ کریں تاکہ ان کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، اور ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا اپنا الیکشن ہے اور ہم نے کوئی کمی نہیں آنے دی، اور پیپلز پارٹی نے بھرپور حمایت کی۔ آپ نے کیا جی، انہوں نے تو نہیں کیا۔ نہیں ان کی باری آئی کہاں ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا گیلانی صاحب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں کچھ کہا گیا ہے ایسا کہ جس میں آرٹیکل 6 لگانے کی بات ہو رہی ہے، اس بات کو اب اسمبلی کے فلور پہ بھی لایا جا رہا ہے، اس پر آپ کیا رائے دیں گے کہ کیا ہونا ہے؟ دیکھیں دس از دا پریروگیٹو آف دا گورنمنٹ اس کے بارے میں سوچیں،
मगर मैं नहीं समझता ये प्रैक्टिकल होगा। अगर परवेज लाई साहब वज़ीर आला के उम्मीदवार होते और बन जाते हैं तो क्या पीडीएम पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून को वो काबिल कबूल होंगे? देखें, पहली तो बात यह है कि हम एक कंबाइंड जो हमने एक पोजीशन गवर्नमेंट है हमारे फैसले जो भी होंगे वो इत्तफाक राय से होंगे और इत्तफाक राय के साथ वो फैसले होंगे। कोई हम सोलो फ्लाइट नहीं करेंगे और अपने इत्तेहादियों को डिच नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब असेंबली तहरीर करने का कितना इम्कान है? इसी के साथ गिलानी साहब ये मतलब नेक्स्ट केयर टेकर सेटअप या अगले जो आम इंतखाबात हैं उसके बारे में भी कोई आपका एजेंडे पर डिस्कस हुआ सीईसी में या पीडीएम की? देखें, पहली तो बात ये है कि जब पहले फैसला हुआ था तो इसलिए हमने मुश्किल फैसले किए ताकि हम मुल्क को माशी बहरानों से निकाल सकें और सियासी बहरानों से निकाल सकें। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी माशी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो हमने उस पे अपनी ऑनेस्ट जो राय दी थी और कल जो लीडरशिप मिलेगी ये फ़ैसला वो इत्तफाक राय से करेंगे। मैं यहाँ कोई बात नहीं कर सकता। सर, अगर पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बन जाती है तो क्या वफाक और पंजाब की चेचातानी जो मादी में होती रही है ऐसे ही कोई चांसेस हैं सर? देखें, ये हम स्पेकुलेशन तो नहीं कर सकते। आप अभी उस स्टेज तक आने दें फिर देख लेंगे। सर एक सवाल है, मरियम साहिबा कहती हैं कि हमसे जो गलतियाँ हुई हैं हमें उसकी कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं आपसे गलतियाँ कहाँ पर हुई हैं? क्या महंगाई का जो आप लोगों के आने के बाद जो महंगाई है आप समझते हैं उसकी वजह से लोगों ने पीटीआई को वोट पास किया? देखें, इसके कई फैक्टर हो सकते हैं मगर मैं ये समझता हूँ कि मरियम साहिबा ने बड़ी वजाहत से बात की कि हम अपनी गलतियों की तरफ देखकर हम उसको ओवरकम करें, उसका अजाला करें। और हर पार्टी तजर्बा लेती है और हमें भी कुछ तजर्बे हुए हैं, हम भी उनके ऊपर अमल करेंगे और फिर मिलकर तमाम जमातें मिलकर भी उस पर डिस्कशन होगा। आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ेगी या फिर अपना अलग इलेक्शन लड़ेगी? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है, उसका मंशूर और उसका प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है और इस वक्त हम इत्तेहाद का हिस्सा हैं। तो नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए जो फैसला लीडरशिप करेगी सीसी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर अमल किया जाए।